اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت میں پہلے جملے کو ہم وقف کی پہلی علامت تک بناتے ہیں اور انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو استنافیہ اور اذکرو فعل امر جمع مذکر کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اللہ اس میں جلالہ مفعول بہ ہے۔ اذکر اللہ کا لفظی ترجمہ ہوگا یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو اللہ کا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے فی ایام معدودات، جس میں فی حرف جر ہے اور ایام مجرور ہے، لیکن ساتھ ہی موصوف ہے جس کی صفت معدودات آ رہی ہے، اور موصوف صفت مل کے مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا اذکرو فعل کے، اور اذکرو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو ایسے دنوں میں جو معدود ہیں، جو گنے ہوئے ہیں، جو چند ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ وقف کی دوسری علامت تک ہم بنائیں گے، اور فا کو ہم مان لیں گے استنافیہ، من شرطیہ مبتدا بن جائے گا، اور تعجل فی یومین یہ ہمارا شرط والا جملہ بن جائے گا، اور فلا اثم علیہ جواب الشرط والا جملہ بن جائے گا۔ پھر شرط اور جواب الشرط کو ملا کر ہم جملہ شرطیہ بنا کر خبر بنا دیں گے من شرطیہ مبتدا کی۔ تو شرط والے جملے کو انالائز کرتے ہیں۔ تعجل فی یومین، تعجل اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں باب تفاعل کا لفظ ہے، عین جیم لام مادہ ہے۔ تعجل یتعجل تعجلا، اس کے معنی ہے جلدی کرنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ تعجل فعل با فاعل ہو گیا، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور فی یومین جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں یومینی مثنی کا صیغہ ہے، اور عینی کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ فی یومینی کو متعلق کر دیں گے تعجلہ فعل کے، اور تعجلہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ کے شرط ہو جائے گا، اور اس کا جواب الشرط یا جزا آ رہی ہے فلا اثم علیہ، جس میں فا جزائیہ اور لا نفی جنس، جس کا اسم کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ مبنی بر فتحہ ہے، اور علیہ جار مجرور یہ خبر ہے لا نفی جنس کی۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو کر جواب الشرط ہو گیا، اور شرط اور جواب الشرط والے جو جملے ہیں دونوں، ان کو ہم محلاً مجزوم مانیں گے، اور پھر شرط اور جواب الشرط مل کر یہ خبر بن جائیں گے من مبتدا کی، اور من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کچھ یوں کریں گے، اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ وقف کی اس علامت تک ہم رکھیں گے، اور واو کو عاطفہ مان کر من شرطیہ مبتدا، تأخرہ شرط، اور فلا اثم علیہ جواب الشرط۔ تأخرہ حمزہ خارہ مادہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، باب تفاعل کا لفظ ہے یہ بھی، تأخرہ یتأخر تأخراً، اس کے معنی ہے بعد میں آنا یا پیچھے ہٹنا۔ تاخرہ فعل با فاعل ہو گیا، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کے شرط محلاً مجزوم قرار دیا جائے گا۔ فا جزائیہ ہے، اور یہ فا رابطے کے لیے استعمال ہوتی ہے جواب الشرط پر جو لگتا ہے، اور لا نفی جنس اسما جس کا اسم ہے مبنی بر فتحہ، اور علیہ جار مجرور خبر لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مجزوم جواب الشرط، اور شرط اور جزا مل کر خبر بن گیا من مبتدا کی، اور من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور واو کے ذریعے ہم پچھلے جملے پر اس کو عطف کر دیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور جو
کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اگلا وقت جو ہے ہمارا لمن اتقا تک ہے، اور لمن اتقا یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں لام حرف جر ہے اور من اسم الموصول ہے جس کا صلہ اتقا آ رہا ہے، واو قاف یا مادہ باب افتعال، اتقا یتقی اتقاءً ڈرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر لام جارہ کے لیے مجرور ہو گیا، اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ذالکہ ایک محذوف مبتدا کی خبر مان لیا جائے گا، اور یوں جملہ اسمیہ بن جائے گا، گویا ذالک تعجیل یا ذالک تاخیر لمن اتقا ہے، یعنی یہ جلدی کرنا یا یہ دیر کرنا یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر گیا، تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہم واتقوا اللہ تک کر لیں گے، وقفی علامت اگرچہ نہیں ہے لیکن ہمارا یہاں پر جملہ مکمل ہو جائے گا۔ واو کو استنافیہ مان لیتے ہیں، اتقو فعل بفاعل بہت دفعہ آ چکا ہے، اس میں جلالہ مفعول بھی منصوب، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، اور اللہ سے ڈرو، اور آخری جملہ جس پہ ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے وہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاعْلَمُوا بہت دفعہ آ چکا ہے جس میں واو آپ کا عاطفہ ہے، اعلموا فعل بفاعل ہے، فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور جان لو، کیا جان لو؟ آگے آ رہا ہے مصدر معول، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر معول بن رہا ہے، انا کا اسم منصوب ہے جو کہ کم ہے، ضمیر منصوب متصل، اور خبر جو ہے انا کی وہ تحشرون الیہ ہے جس میں الیہ کو مقدم کر دیا گیا ہے، اور تحشرون علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، تو جو چار پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس میں پہلی پاسبلٹی بن رہی ہے، پہلا صیغہ ہے تحشرو، علامت مضارع پیش والی ہو اور عین کلمہ زبر والا ہو تو مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، اور یہ ہا شین را مادے سے مجہول کا صیغہ ہے تحشرون جمع مذکر حاضر کا۔ جب یہ مجہول کا صیغہ آتا ہے تو اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے، اور واو ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ حشر یحشر کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور تحشرون کے معنی ہوں گے تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور الیہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا تحشرون فعل کے، اور تحشرون فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر بن جائے گا، اور انا کی خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے تو ہم اسے محلن یہاں پر مرفوع قرار دیں گے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ اعلموا فعل کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے، یعنی صدہ مسدہ مفعولی اعلموا، اور پھر اعلموا فعل اپنے فاعل اور قائم مقام دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے، اور جان لو، کیا جان لو؟ تمہیں اسی کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ اب یہ اس ہی کی طرف ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ الہی کو مقدم کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 203 ہماری مکمل ہو گئی ہے، آسان آیت تھی، امید کرتا ہوں کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو دو دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لِمَنِ اتَّقَى، اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔